کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کی دوڑ اور رشی سوناک کی پوزیشن مستحکم ہے۔ سابق وزیر خزانہ رشی سوناک نے 115 اراکین کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ برطانوی حکومت نے دارالعوام میں اعتماد کا ووٹ جیت لیا۔ برطانوی حکومت کے حق میں 349، مخالفت میں 238 ووٹ پڑے۔ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کی دوڑ اور رشی سوناک کی پوزیشن مستحکم۔ سابق وزیر خزانہ رشی سوناک نے 115 اراکین کی حمایت حاصل کر لی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا دورہ فرانس۔ فرانسیسی صدر کا اماراتی ہم منصب کے اعزاز میں عشائیہ۔ فرانس اور یو اے ای میں توانائی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کا مقصد مشترکہ سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، فرانسیسی حکومت کا یہ کہنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا دورہ فرانس۔ فرانسیسی صدر کا اماراتی ہم منصب کے اعزاز میں عشائیہ۔ فرانس اور یو اے ای میں توانائی کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس دورے کے دوران فرانسیسی حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاہدے کا مقصد مشترکہ سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس 188، ان کے پاس 180 ووٹ ہیں۔ انتخاب کے روز 5 لوگ غیر حاضر ہو گئے تو پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے۔ عمران خان جیت کے باوجود دھاندلی کا واویلا کر رہے ہیں اور شفاف انتخابات کے باوجود چیف الیکشن کمشنر کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ اداروں کو بلیک میل کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ وہ لاہور میں مریم اورنگزیب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پاگل شخص جو ہے وہ جیت کے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ 20 کی 20 سیٹیں جو ہے وہ جیتو گے تو پھر جو ہے وہ تم مانو گے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوئے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے دھاندلی کی ہے، اور خاص طور پہ آنریبل چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی ذات کو تم نے اپنی گھٹیا ذہنیت اور اپنی جو ہے وہ بے شرمی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تم جو اداروں کو اس طرح سے بلیک میل کر کے اور دھونس اور دھاندلی سے جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے تو کل ہم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو آمادہ پا رہے تھے کہ ہم الیکشن کے رزلٹ کو بھی تسلیم کریں، الیکشن کمیشن کا، تمام فورسز کا جنہوں نے پرامن الیکشن کا انعقاد کرایا ان کو جو ہے وہ ان کو مبارکباد پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، اور اس بدبخت کو، اس پاگل انسان کو بھی، ہمارے بعض دوستوں کی یہ رائے تھی کہ اس بدبخت کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دے دی جائے۔ جس قسم کی اس نے گھٹیا گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ ہماری لیڈرشپ اور چیف الیکشن کمیشنر کو اس نے جس گھٹیا جو ہے وہ تہمت اور زبان درازی کا نشانہ بنایا ہے، اس کے بعد پھر میں یہ کہہ دوں کہ پرویز الہی کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس 188 ووٹ ہیں، ہمارے پاس بھی 180 ہیں، فرق صرف 5 ووٹوں کا ہے۔ 5 لوگ اگر اس سے غیر حاضر ہو گئے تو اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ جو ہے نا اس کو ڈھونڈتا پھریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان مسلم نون کے لیڈر کا ایک ہی نعرہ، ایک ہی موقف تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، خواہ وہ ووٹ کو عزت دو، خواہ وہ مفاہمت تھی یا خواہ وہ مزاحمت تھی، کہ غیر سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ اپنی ہی 20 سیٹوں پر 5 ہار جانے پر زیادہ گمان میں آنے کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا اٹیک فورن فنڈنگ فیصلے کے خوف کی وجہ سے ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو اپنی ہی 20 سیٹوں سے 5 ہار جانے پر زیادہ گمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن پر عمران خان کا اٹیک وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی ہی نہیں، بلکہ فورن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کیس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد فیصلہ سنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کی سربراہی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب کے ضمنی الیکشن اور ملکی سیاسی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ارکان نے عام انتخابات وقت پر کروانے کی رائے دی۔
پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اصلاحات کے بغیر الیکشن نہ ہوں۔ ضمنی انتخابات میں شکست کا معاملہ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس آج لاہور میں طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ضمنی انتخابات میں شکست بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نیب پنجاب اسمبلی میں کردار ادا کرنے اور آئندہ کے لاہے عمل کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو آئندہ انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب امیدوار کی توثیق کر دی۔ عمران خان کی صدارت میں کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کامیابی اور آئندہ کے لاہے عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے ضمنی الیکشن میں شاندار کامیابی پر مبارکباد دی اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی جارحانہ انداز سے جاری رکھے گی۔ 22 جولائی کو پنجاب میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ اجلاس میں ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا ہے کہ 17 جولائی کے انتخابی نتائج سے عمران خان کے بیانیے کی فتح ہوئی۔ سیاست کی تاریخ میں بھٹو کے بعد عمران خان کا یہ سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی صدارت میں مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ضمنی انتخاب میں کامیابی پر پارلیمانی پارٹی نے عمران خان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کامیابی پر شکر ادا کرتے ہیں۔ عمران خان کی بھرپور جدوجہد کی وجہ سے یہ کامیابی ملی۔ جس طرح پولیس کا اس انتخاب میں بے دریغ استعمال کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جنہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے، قانون ان کے خلاف خود راستہ بنائے گا۔ پنجاب میں ضمنی انتخاب کے بعد جوڑ توڑ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 جولائی تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نومنتخب ارکان الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھائیں گے۔ رابطوں اور جوڑ توڑ کو یقینی بنانے کے لیے اسمبلی کے اجلاس کو جاری رکھا جائے گا۔ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کا 40واں اجلاس دوبارہ ہوگا۔ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ عدالتی فیصلے کی روشنی میں اسمبلی کے 40ویں اجلاس کا الگ سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پرامن انتخابات پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ضمنی انتخابات کے لیے انتھک کوششوں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کے مشکور ہیں۔ مریم نواز نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ پرامن انتخابات کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات اور جمہوری اقتدار کی پاسداری پر یقین رکھتی ہے۔ گزشتہ روز کا انتخاب اسی کا عملی مظاہرہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پنجاب کے عوام نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب کے عوام کی مثالی خدمت کا سفر اسی جذبے اور تاریخی روایت کے مطابق جاری رکھیں گے۔ پنجاب کی ان 16 صوبائی نشستوں پر مسلم لیگ نون کو اور مضبوط کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ تاریخ میں یہ پہلے انتخابات ہیں جن کی شفافیت پر بدترین سیاسی مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ امید ہے عمران صاحب الیکشن کمیشن کے خلاف اپنے تضحیک آمیز رویے پر معذرت کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں۔ عوام نے بتا دیا، ریاستی اداروں کی غلطیوں کا بوجھ اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ کل کے نتائج جو ہے اس کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ عوام نے بتایا کہ اگر ریاستی اداروں کی غلطیوں کا ملبہ ہم اٹھائیں، جماعت اٹھائے، حکومت اٹھائے،
تو اس کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ آپ بتائیں کہ 3 ماہ کے اندر آپ نے درجنوں باتیں کی، تو آپ نے 3 ماہ میں عملاً اس پہ کوئی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ بتائیں۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ کو وہ ہاتھ ڈالنے سے یا وہ اجازت آپ نے کس سے لینی تھی جو آپ کو اجازت نہیں مل رہی؟ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اصلاحات اور آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی۔ پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں عمران خان الیکشن جیت کر بھی ہار گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے پر معافی مانگے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ الیکٹرول ریفارمز میں اور آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ اپنا وقت پورا کرے گی اور اسی پارلیمنٹ سے مزید جو بھی آئینی بہتری کے لیے اور الیکشن کے ریفارمز کے لیے جو ترامیم ہونی ہے وہ یہی پارلیمنٹ کرے گی۔ اس الیکشن رزلٹ کے بعد عمران خان صاحب جیت کر بھی ہار گئے۔ عمران خان سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معذرت کریں، فوری طور پر معافی مانگیں مسٹر ایکس سے۔ عمران خان فوری طور پر معافی مانگیں مسٹر وائی سے، جن کو متنازع بنایا۔ سیاست میں آنے سے لے کے آج دن تک یہ شخص صرف اور صرف عوام سے جھوٹ بولتا ہے۔ وفاق میں اتحادی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے صوبہ سندھ میں اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی حلقہ بندیوں میں تبدیلی سے انکار کر دیا۔ بلدیاتی الیکشن پر سندھ حکومت نے ایک اور جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا۔ حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ جواب وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ متحدہ نے بلدیاتی حلقہ بندیوں پر پٹیشن دائر کی تھی۔ سندھ حکومت نے پہلے بلدیاتی حلقہ بندیوں میں تبدیلی کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر اب پہلا خط واپس لے کر دوسرا جمع کرا دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن کا اعلان کیا جائے، عبوری حکومت قائم کی جائے۔ شہباز شریف اب صرف سی ڈی اے کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں۔ لکشمی چوک میں نون لیگ کا سیاسی جنازہ نکلا۔ کل کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی۔ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ شہباز شریف صاحب، انف از انف۔ آپ کے لاہور میں 4تھی سیٹ بھی یہ جیت جاتے اگر پی ٹی آئی بہتر فیصلے میں ہوتی۔ آپ کے لاہور کے دل سے 3 جگہ بلے نے آپ کو مارا 4 سیٹوں میں۔ شہباز شریف صاحب، ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں، اسمبلی توڑ کے امیگریشن کے دفتر میں جائیں، وہاں یہ اسمبلیاں توڑیں، اور شہباز شریف اب سی ڈی اے کا وزیر اعظم رہ گیا ہے۔ آپ کا لکشمی چوک میں آپ کا سیاسی جنازہ نکلا ہے۔ جب میں کہتا تھا کہ یہ شین کی حکومت بنانے جا رہے ہیں، کوئی حل نہیں ہے جی، اب کوئی حل نہیں ہے۔ شہباز شریف اسی ہفتے میں حکومت کو توڑے، قومی اسمبلی کو، الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ملک کے تمام مسائل کا حل جلد از جلد الیکشن ہے۔ سیاست ٹھیک ہوگی تو معیشت ٹھیک ہوگی۔ جبکہ حماد اظہر نے کہا شہباز شریف نے جو 3 ماہ میں کیا اس پر انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم بہت جلد ملک کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ لائے عمل اس میں جو ہے وہ ہم کریں گے، لیکن ہمارے لائے عمل سے زیادہ تو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا لائے عمل اہم ہے۔ اس کے بعد اصولاً شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور وہ جو بزرگ محل جو رات کو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت میں کا مسئلہ ہے، سیاست ٹھیک ہوتی رہے گی، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی آپ معیشت کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایسی امکانہ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور پہلے ہمیں اس کو سیاسی استحکام لانا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو تو ابھی تک استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ انہوں نے جو 3 ماہ میں اس قوم کا نقصان کرایا، معاشی نقصان کرایا، اس قوم کی خودداری کا نقصان پہنچایا، تو شوق تو پورا ان کا ہو ہی چکا ہے باپ بیٹا دونوں کو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننے کا، لیکن قوم کا
انتہائی نقصان ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس ملک کو واپس صحیح پٹری پہ ڈالیں گے۔ بلدیاتی الیکشن کی مہم کے لیے رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کراچی پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، سندھ کو بھی حق ہے کہ یہاں تبدیلی آئے۔ جس طریقے سے پنجاب میں ایک تاریخی کامیابی عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو ملی ہے، اور یہ ایک عام کامیابی نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف صرف کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو سرخرو کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کے عوام کو، جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف، رجیم چینج کی اس کانسپریسی کے خلاف، اس بیرونی مداخلت کے خلاف۔ جس تبدیلی کی آغاز جو ہے کراچی نے کیا تھا 2013 میں اور پھر 2018 میں، اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ میئر پاکستان تحریک انصاف کا بنے۔ سب سے زیادہ جگہوں پہ ہم نے 240 سے میرے خیال میں زیادہ 242 جگہوں پہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں۔ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن بھی جیتیں گے، بائی الیکشن بھی جیتیں گے۔ سندھ کا بھی حق ہے کہ وہ تبدیلی دیکھے، سندھ کا بھی حق ہے کہ وہ وڈیرہ شاہی نظام سے نکلے، اور سندھ میں بھی مڈل کلاس کے لوگ، وہ لوگ جو عوام میں رہتے ہیں، عوام کا درد جانتے ہیں، جن پہ تکلیف گزرتی ہے، اسی کو پتہ ہے کہ عوام کا درد کیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخاب کے بعد اب سندھ میں بھی تبدیلی لائی جائے گی، صوبے میں اپنی حکومت بنائیں گی۔ اب بھی موقف ہے، الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں رہا۔ سندھ میں اب پولیس کی جگہ نجی گارڈز کی تعیناتی کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد جو ہم پہلے کر چکے ہیں، ہم آج بھی اپنی بات پر کھڑے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس بار بھی بھرپور ساتھ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور وہ کوشش کرتے رہے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے فیصلے ہو سکیں اس کو کر لیں۔ یہ پہلی بار پاکستان میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی الیکشن کمیشن ہائر کرے گی سیکیورٹی کے لیے۔ پولیس غائب ہو جائے گی اور پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے ہاتھ میں معاملات آئیں گے۔ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات ہونا ناممکن ہے۔ کل کے انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مورال بہت ہائی ہے، اور انشاءاللہ جو سندھ میں سیکنڈ فیز میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہوگی۔ عمران خان صاحب نے اعادہ کیا ہے کہ پنجاب کے بعد اب ہماری نظریں سندھ حکومت پر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوں گے اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان تحریک انصاف سندھ میں بھی اپنی حکومت قائم کرے گی، کیونکہ اب ہمیں سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کی جان کو چھٹکارا دلانا۔ محکمہ موسمیات نے تیز بارش کے باعث کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ خزدار، اواران، لسبیلا اور قلات کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مرطوب رہے گا۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ رات کے اوقات میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔